بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے، لیکن ضبط کو بحال کرنے کی خالص کوشش نہ کرنا بری بات ہے۔ یاد رکھنا، پھسل جانا بری بات نہیں، لیکن پھسل کر دوبارہ اٹھنے کی خالص کوشش نہ کرنا بری بات ہے۔ ہاں، ایک اور بات، پھسلن سے عبرت ضرور پکڑنی چاہیے، لیکن پھسل جانے کے غم کو ہر وقت زندگی پر سوار کر لینا بہت ہی بری بات ہے۔ زندگی میں لہلہاتے ہوئے ہزاروں پھولوں کو بھول کر ہر وقت مرجھا جانے والے ایک پھول پر ساری توجہ مرکوز کر دینا بہت بری بات ہے، اور اس رویے سے آپ ہر وقت پریشان ہی رہیں گے، اور آپ کے پریشان رہنے سے اس پھول کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں، اگر آپ کو اس پھول سے بڑی محبت ہے تو اس کے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اس پھول کے لیے ہر وہ کوشش کریں جس سے آپ سمجھتے ہیں اسے حقیقی سکون ملے گا۔ دیکھو، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، لیکن بکھر کر جڑنے اور سنبھلنے کی خالص کوشش نہ کرنا بری بات ہے۔ ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اور یاد رکھو، یہ زندگی چونکہ امتحان ہے، سو تم زندگی بھر ٹوٹتے رہو گے، اس لیے خود کو تب تک جوڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ اور تمام ہمتیں جواب دے جائیں، تب جی بھر کر سجدے میں اللہ کے سامنے رو لیا کرو، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دیکھو، ہار جانا بھی بری بات نہیں، لیکن ہار کر جیت جانے کی خالص کوشش نہ کرنا بری بات ہے۔ چاہے زندگی بھر نہ جیت پاؤ، لیکن زندگی بھر جیت جانے کی خالص کوشش کرنا لازم ہے۔ کیوں نہیں دل میں بٹھا لیتے کہ میرا کام بھرپور کوشش کرنے سے ہے، ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم میں سے اکثر جب سب سے آگے تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گر جاتے ہیں اور لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو ہم دوبارہ اٹھ کر تیز دوڑنا تو درکنار، ہم اٹھ کر چلنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ہمارے دل پر غم کا پہاڑ آ جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیشہ جیتنے والا ہار کیسے گیا؟ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ مزہ تو پہلے نمبر پر آنے میں ہی تھا نا، لہٰذا اب دوڑ ہی چھوڑ دو۔ یہ وسوسے ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، گر کر دوبارہ دوڑنے کی ہمت ہم سے چھین لیتے ہیں۔
ہمیں تاریکیوں کے جہان میں لے جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو کوشش نہیں چھوڑی تھی اپنے گمشدہ بیٹے کو ڈھونڈنے کی۔ سالوں بیت کے غم سے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، دکھوں سے دل بھر چکا تھا۔ آپ ان کے دکھ اور غم کی شدت کا اندازہ ان جملوں سے لگا سکتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ موڑ لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غصہ پی رہا تھا، لیکن پھر بھی مایوسی کو پاس بڑھنے نہیں دیا اور زبان پر یہ جملے جاری تھے، اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اس زندگی میں کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہاں وہ پیغمبر اور کہاں ہم؟ ایسا نہیں ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، تمہیں تمہاری صلاحیت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا، لیکن تم بھی تو اپنی صلاحیت پر کوشش جاری رکھو، یوں مایوس ہو کر بیٹھ تو نہ جاؤ۔ ہم بھول جاتے ہیں امیدوں کے وہ سارے گلدستے جن کا ذکر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اگر ہمیں یاد بھی آ جائیں تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ان پر۔ ہمارا اللہ کی باتوں پر یقین بہت ہی کم ہے، اسی لیے تو ہماری زندگی میں تاریکیوں کا ایک جہان ہے۔ ہم اکثر کوششیں چھوڑ کر لحاف میں منہ چھپائے تنہا پریشان لیٹے رہتے ہیں۔ اٹھو، یقین رکھو اللہ پر، نہ سوچو کہ اللہ تو صرف اور صرف اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی دعا ہی قبول کرتا ہے، بلکہ وہ تو گناہوں میں حد سے گزر جانے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں بھی حد سے گزر گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی بخش دیتا ہے، بے شک وہ ایسا بخشنے والا ہے کہ اس جیسا بخشنے والا تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اور وہ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اس جیسا رحم کرنے والا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں ایک بات کو دل میں اچھی طرح بٹھا لو کہ خالص دل سے اس کی طرف پلٹو، پختہ ارادہ کرو کہ دوبارہ کبھی اس ذات کو نہیں چھوڑو گے، کبھی نہیں بھولو گے اس کو۔ دیر مت کرو، اٹھو، مت سوچو کہ تم کیا کھو چکے ہو، مت دھیان دو ان وسوسوں کی طرف
کہ اب پلٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ تو تمہارا منتظر ہے، وہ تو نہیں تھکا تمہیں معاف کرتے کرتے، پھر تم کیسے تھک گئے معافی مانگتے مانگتے؟ تم نے کیوں ہمت چھوڑ دی؟ مت سوچو کہ تم اس کی بارگاہ میں دوبارہ وہی مقام حاصل نہیں کر سکو گے، وہ تو تمہیں پہلے سے بھی بہتر مقام دے سکتا ہے، وہ تو بڑی محبت کرتا ہے پلٹنے والوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو پھر پلٹاؤ نا، مجھے بتلاؤ بھلا اس کی طرف پلٹنے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، سو پلٹو، دیکھو وہ تمہاری نیکیوں کو گنے گا نہیں بلکہ تولے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری دل کی گہرائیوں اور خالصتاً صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جانے والی ایک معمولی سی نیکی تمہیں کامیاب کر دے، چاہے وہ آخری سانسوں سے پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو اور نہ ہی کسی گناہ کو۔ تم بھول گئے ہو اس عورت کا قصہ جس نے ساری عمر انسانیت کے گوہر کو داغدار کیا، عصمت فروشی کی، لیکن صرف اور صرف ایک پیاسے کتے کو شدت جذبات، احساسات اور خلوص سے پانی پلایا، تو اس ذات نے اس کے سارے کے سارے گناہ بخش دیے۔ اٹھو پلٹو کہ اسے پلٹنے والوں سے بڑی محبت ہے، اسے پلٹنے والوں سے بڑی محبت ہے۔ والسلام۔